اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ جڑے اللہ دے پیارے بندے نے اللہ دے پیارے بندیاں وچوں ہمیشہ رب کی بارگاہ وچوں وہی ڈرتے نے اللہ کی مخلوق دے وچوں وہی ڈرتے نے جڑے علم والے نے لیکن میرے آقا کے غلام و شمع رسالت دے پروانے والے ذکر امام اعظم کرنا ہے پہلے حضرت سلیمان فارسی کا ذکر کرنا چلنا میرے آقا کی کچہری لگی ہوئی ہے حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان الدين عند سريا لذهب به رجل من الفرس او قال من الفرس حتى يعلم ما له حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کملی والے آقا دی بارگاہ دے اندر وضوحا دے چہرے والے دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام موجود نے کملی والے آقا نے فرمایا کہ اگر دین علم سیاسی ستاروں دے کول ہوگا یعنی علم سیاسی ستاروں کے پاس ہوگا تو فارس وچوں سلیمان فارسی دی قوم کو حاصل کر دی فرمایا فارس کا ایک نوجوان اس علم کو حاصل کرتا میرے آقا نے غلام دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ قال قال رسول قال ابن مجبوس عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لجپال کریم آقا دی بارگاہ کے اندر اسی موجود تے کملی والے آقا دی بارگاہ کے اندر سان فینا سلیمان الفارسی قال فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سونے کی بارگاہ کے اندر حضرت سلیمان فارسی بھی نے میرے آقا نے وضوحات چہرے والے نے قال فوضع النبی حضرت سلیمان فارسی نے بدن تے ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اگر دین کو حاصل کرنا مشکل ہوتا اگر دین کا علم ایمان کا علم سیاسی تاریاں دے کول ہوندا تے سلمان فارسی دی قوم جا کے اس علم کو حاصل کر دی فرمایا کہ اگر ستاریاں کی طرح جانا پہتا تے قوم جا کے علم حاصل کر دی اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان فارسی دی ایک قوم وچوں اس قوم دے وچوں امام اعظم ابو حنیفہ نوں بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے اج دنیا کے تمام ممالک کے اندر نظر دوڑا کے دیکھو کہ مسلک امام اعظم سب تو زیادہ جڑیا جاتا ہے سب تو زیادہ مسلک امام اعظم کے پیروکار آج تمہیں ملن گے میرے آقا تے غلام امام اعظم کے مقام کی تو ملی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو شان کی تو ملی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے دادا جان ثابت بن نعمان فرماتے ہیں کہ جس وقت میرا بیٹا ثابت پیدا ہوئے یعنی امام اعظم ابو حنیفہ دے جس وقت والد گرامی پیدا ہوئے تھے تو اس وقت میں لے کے کوفے کے اندر سید السادات حیدر کرار مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی بارگاہ کے اندر گیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی بارگاہ کے اندر میں عرض کی اے حیدر کرار کملی والے آقا دے پیارے علی میرے اس بیٹے واسطے دعا فرماؤ حضرت صحابہ
حاصل کریا کرتے سن اتنے بڑے بڑے محدثین مفکرین ائمہ کرام پاک کی بارگاہ میں تعلیم حاصل کریا کرتے سن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے دور کے اندر کچھ انہاں دے نام رکھنے والے ظالم کچھ حاسدین ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی علماء دے نال مخالفت کرنے والا ضرور ہوندا ہے علماء دے نال رجگی کرنے والا علماء تے نقطہ دانیاں کرنے والا عیب تلاش کرنے والا ہوندا ہے اس وقت دے ظالماں نے حسداں دے بھرے ہوئے حسداں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے بارگاہ دے بارے دے اندر مشہور کر دتا ہے کہ امام اعظم ہمیشہ قیاس کرتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل نہیں کرتے پتہ چلیا امام باقر رضی اللہ تعالی امام باقر کون ہے مسئلہ سے نشین کر لو امام باقر امام زید العابدین کے بیٹے تھے امام زید العابدین امام حسین کے بیٹے نے امام حسین مولا کائنات کے بیٹے نے انہاں دا سلسلہ نسب حضرت عبد المطلب میرے نبی کے دادا جان دے نال تعلق ہے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پتہ چلے مدینہ شریف کے اندر آئے مدینہ شریف کے اندر آ کے امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا گیا امام اعظم ابو حنیفہ امام باقر کی بارگاہ کے اندر پہنچے فرمایا کہ میں سنے میرے دادا نانا مصطفیٰ نے حدیثاں کے اندر قیاس کرنا حدیثاں کے اندر رد و بدل کرنا ہے فرمایا کہ میں کون ہو سکتا کہ حدیثاں کے اندر رد و بدل کرنے والا جس طرح تواڈے نانے مصطفیٰ کی تعظیم میرے واسطے لازمی ہے اس طرح تواڈا ادب بھی میرے واسطے ضروری ہے ذرا تسی بیٹھو تے بیٹھ کے تواڈے سامنے میں اپنی عرض پیش کروں سنو میرے آقا دے غلام شمع رسالت دے فرمانے ہو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بیان کے نظر پیش کر دے فرمایا کہ اے امام باقر پاک ذرا یہ بتاؤ کہ نماز افضل یا روزہ افضل آپ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لے کہ نماز افضل فرمایا میں قیاس کرتا تے میں عورت کو کہہ دیتا کہ نماز کے بدلے روزہ لہذا میں دلیل کیا فرمایا دوسری گل مینوں یہ دسو کہ پیشاب زیادہ نہ پاکے یا منی زیادہ نہ پاکے جتنے بھی جو اللہ اولاد پیدا کرتا ہے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ چھیڑے امام اعظم ابو حنیفہ دے تقویوں بیان فرمانے کہ پیشاب زیادہ نہ پاکے فرمایا کہ اگر میں قیاس کرتا تے پھر میں امت کو کہہ دیتا کہ پیشاب کرنے دے تسی جا کے غسل کریا کرو اتنا ہونے دے اندر جا کے تسی وضو کریا کرو لیکن میں اس مسئلے کے اندر قیاس نہیں کیتی آپ نے فرمایا کہ تیسری میری عرض ہے کہ یہ دسو عورت زیادہ کمزور ہے یا مرد کمزور ہے فرمایا عورت زیادہ کمزور ہے مرد طاقتور ہے فرمایا عورت پہ کتنے حصے نے اپنی وراثت کے اندر فرمایا کہ بیٹے کے 2 حصے نے بیٹی کا 1 حصہ ہے فرمایا کہ اگر میں اس مسئلے کے اندر قیاس کرتا تو میں امت کو کہہ دیتا میں اپنیاں کو فتویٰ دے کے کہہ دیتا کہ بیٹیاں کو ہمیشہ 2 حصے دو تے بیٹے کو 1 دو لہذا میں اس طرح نہیں کیتا میں اللہ دا قرآن پڑھے لذکر مثل حظ الانثیین فرمایا میں قرآن کے مطابق جس طرح میرے رب رحمان نے مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ بیٹے کے 2 حصے نے بیٹی کا 1 حصہ ہے میں یہی امت کو پیار سبق دینا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت سنتے نے جوش و محبت کے اندر آگے کھڑے ہوتے نے امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی تے بوسہ دے کے فرماتے نے اے امام اعظم ابو حنیفہ تو باقی ہی قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں کہ میرے دوستو ایس امام اعظم ابو حنیفہ جنہاں دے دور کے اندر 26 صحابہ کرام اپنے حیات سن جنہاں بھی جو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے نے کہ انہاں نے 8 صحابہ کرام کی زیارت بھی کی ہے اس نگاہ دے نال دیکھیا جاوے تے پھر امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں پھر آپ فرمانے نے کہ 3 صحابیاں دے کول انہاں نے حدیثاں بھی روایت کی ہیں حضرت انس بن مالک کو حضرت جابر بن عبد اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ
دے تے عالم دا کام نہیں ہوتا کہ بار بار وہ کہے کہ ہمیشہ فتیق بندہ یا ہوندے اور اپنے رنگ وچ بار بار کہتا ہے کہ سبحان اللہ کو سبحان اللہ کو تے عالم دا کام نہیں ہے یا اللہ محبت نال سارے کو بہت جد شان سنو کریم آقا دے غلاماں دی تے سبحان اللہ کیا کرو تے میرے آقا دے غلاموں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی دور خلافت دے اندر آپ دے بارے اندر کافی سارے واقعات ملتے ہیں لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے پیروکار سن کہ اپنی زندگی کے اندر آپ تجارت بھی کریا کرتے ہیں ایک دن آپ تجارت کرنے واسطے تجارت کرتے ہوئے ایک عورت دے کول گئے عورت دے کول گئے جا کے بیٹھتے ہیں عورت کپڑا بھی سیل کرتی ہے فرمایا کہ کتنے کا کپڑا تیرا فرمایا کہ یہ کپڑا 100 روپے کا ہے فرمایا کپڑا اتنا قیمتی کہ 100 روپے کا دے حضرت امام اعظم فرماتے ہیں